کا مسئلہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اپنی بیوی کے جان، اپنی بیوی کی عزت، اپنی گھر والی کی آبرو کا خیال کرتا ہے، یعنی وہ اپنی عورت پر، اپنی بیوی پر نگران اور حاکم ہے کہ اس کو کسی قسم کی آنچ نہ آئے، اس کی آبرو ریزی نہ ہو جائے، اس کی عزت پر کسی کی انگلی نہ اٹھے۔ تو اللہ نے اسی لیے شوہر کے نکاح میں عورت کو دیا اور شوہر کو حاکم بنا دیا۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے، میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کی امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ شوہر کا مقام بتائیے، خامد کا کیا مقام ہے؟ ایک عورت کو اپنے خامد کا ادب، اپنے خامد کی تعظیم اور اپنے خامد کا خیال کہاں تک کرنا چاہیے؟ تو رحمت للعالمین نبی مختار آمنہ کے لال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا، سن لو، کیونکہ عورت کے جوہر کا تحفظ جب تک وہ اپنے ماں باپ کے پاس ہوتی ہے تو اس کا ماں باپ کرتا ہے، اپنے بھائی، اس کا بھائی اس کا تحفظ کرتا ہے، اگر بھائی نہ ہو، اپنا ماں باپ اس کو چھوڑ دے، جب وہ کسی کے نکاح میں چلی جاتی ہے تو پھر اس کا نکاح کرنے والا جو خامد ہوتا ہے وہ اس کا تحفظ کرتا ہے، اس کی آبرو ریزی سے اس کو بچاتا ہے، اس کی طرف کسی کی انگلی نہ اٹھ جائے اس سے اس کو بچاتا ہے، اس کی عزت کا تحفظ کرتا ہے، اس کی جان کا تحفظ کرتا ہے۔ تو میرے حضور نے کیا فرمایا؟ ذرا غور فرمائیے گا، بات بڑی قیمتی ہے، ذرا غور فرمائیے گا۔ میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عورت سن لے، جو تمہاری عزت کا تحفظ کرے، جو تمہاری آبرو کا تحفظ کرے، جو تمہاری عزت کا خیال کرے، اس خامد کا حق تم کبھی ادا نہیں کر سکتی۔ ساری رات کھڑی ہو کر اس کی خدمت کرو، ساری رات تمہیں نیند نہ آئے اس کی خدمت میں گزار دو، سارا دن اس کی حکم کی فرما برداری میں گزار دو، تب بھی تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ بلکہ یہاں تک میرے نبی نے فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے جسم پر پھوڑے پھنسی نکل آئے، شوہر کے جسم پر خون نکل آئے، اگر وہ عورت اپنی زبان سے اس شوہر کے پھوڑی پھنسے والے زخم کو صاف کرنا شروع کر دے، اپنی زبان سے صاف کرے، اس کے سارے جسم کو بھی صاف کر دے، تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں پر سبحان اللہ ذرا زور سے کہیے ذرا۔ اب اس بات کو میں پھر سمجھانا چاہتا ہوں اور حضور کی شان کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں، نقطے پر غور کیجئے، یہ بڑا نقطہ ہے، ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے کہ ایک خامد ہے، ایک شوہر ہے، مننے بڑے بڑے شوہر ایسے بھی ہون گے جڑے نماز نہ پڑھ دے ہون گے، بڑے بڑے ایسے بھی ہون گے جڑے نماز دے نیڑے نہیں جاندے ہون گے، مسلمان نے کلمہ پڑھ دیں لیکن نماز نہیں پڑھ دے، اللہ دی مسجد وچ نہیں آندے، اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے، لیکن اس شوہر کا بھی بیوی کو ادب کرنے کا حکم آیا کہ بیوی اپنے اس شوہر کا بھی ادب کرے، اس شوہر کی بھی نافرمانی نہ کرے، فرما برداری کرے۔ کیوں؟ کہ وہ شوہر کیا کرتا ہے؟ وہ شوہر جو شوہر بن جاتا ہے وہ کم از کم اتنا تو کرتا ہے نا کہ وہ اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے، اپنی بیوی کا تحفظ کرتا ہے، اس کی عزت بچاتا ہے، اس کی عزت پر حرف نہیں آنے دیتا، اس کی آبرو ریزی نہیں ہونے دیتا، اس کے حق پورے کرتا ہے۔ تو ایندہ مطلب کی نکلیا کہ اگر شوہر ایتھے میں بولن لگا تو تسی غور کریا جی میرے لفظاں تے، اگر شوہر بیوی دا حق پورا کرے، اگر شوہر بیوی دی عزت دا خیال کرے،
ਤੇ ਬੀਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਫੌੜੇ ਫਿਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਚੂਸ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਖਾਮਦ ਦੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਖਾਮਦ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਤੇ ਔਰਤ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਜਿਸ हुजूर ने सारी उम्मत की इज्जत का ख्याल किया है। नहीं, मैं फिर बोलांगा जरा बोलो सुभान अल्लाह। शौहर के निकाह में, एक मर्द के निकाह में कितनी औरतें आ सकती हैं बताओ? बैक वक्त कितनी औरतें रख सकता है? 4 औरतां तू वध के किसी की इज्जत का ख्याल नहीं कर सकता, सिर्फ 4 बीवियों का हक पूरा कर सकता है। 4 के अलावा किसी 5वीं की इजाजत नहीं है। ते मैनू कहन दे, जेड़ा शौहर 4 बीवियां दी इज्जत दा ख्याल करे, ओंदा ते हक औरत जिन्ना मर्जी अपने मुंह नाल ओंदा पसीना भी साफ करे, अपनी जुबान नाल ओंदा खून भी चूस लवे जख्मां दा, तावी हक अदा नहीं कर सकदी। ते जिस मदीने दे ताजदार ने खाली 4 इज्जत नहीं, खाली 10 इज्जत नहीं, खाली पाकिस्तान दिया इज्जत नहीं, खाली हिंदुस्तान दिया इज्जत नहीं, पूरी दुनिया दिया इज्जत नु बचाया, उस मोहम्मद दिया हक अदा कौन कौन कर सकता है? उस मोहम्मद की इज्जत का हक अदा कोई नहीं कर सकता है। उस आका करीम की इज्जत का हक अदा कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए हजरत सिद्दीक अकबर ने कलम तोड़कर बता दिया कि दुनिया वालों, मैंने हुजूर के इशारे पर अपना माल वारा है, मैंने हुजूर के इशारे पर अपने बच्चों को वारा है, मैंने हुजूर के इशारे पर अपनी बरादरी को छोड़ा है, मैंने हुजूर के इशारे पर मक्के की धरती को कुर्बान किया। लेकिन सुन लो, जादीवारी हजरत अबू बकर सिद्दीक भी बोल गए, ओ दुनिया वाले हो सुन लो, मैं मक्का भी कुर्बान की था, मैं रिश्तेदारी भी कुर्बान की थी, मैं बरादरी भी कुर्बान की थी, हर चीज कुर्बान करके दस रहा मैं मोहम्मद करीम दी इज्जत